پھر احیاء موتا کا تذکرہ کیا گیا کہ مردوں کو زندہ کرنا یہ اللہ کی خاصیت ہے، یعنی اللہ کا یہ ایک صفت ہے، اللہ پاک اس کو کرنے والے ہیں، اور قیامت میں سب لوگوں کو اللہ زندہ کر کے کھڑے کرنے والے ہیں، اور سب کا حساب کتاب ہونے والا ہے۔ تو اس کے بارے میں پھر یہ فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے بتائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم تمہیں اطمینان نہیں ہے، کیا تم نہیں مانتے ہو، کیا تمہیں اس پر یقین نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ لیطمئن قلبی، مجھے اطمینان ہے میرے مولا، لیکن میں اپنے اطمینان قلب کے لیے، دلی تسکین کے لیے میں چاہتا ہوں کہ دیکھوں۔ چنانچہ اللہ پاک نے پھر ان کو حکم دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں اس کو بڑی تفصیل سمجھ لیجئے کہ بڑے خوبصورت انداز میں سمجھا کر لکھا گیا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کو فرمایا گیا کہ فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو لیجئے، 4 پرندوں کو دیجئے، اور چاروں پرندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو لیا، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ چاروں پرندوں کو جو ہے ان کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد پھر ان کو کاٹ دیا، اور کاٹنے کے بعد پھر ان کے جو پر تھے ان پروں کو بھی الگ کر دیا، اور ان کے گوشت کو الگ کیا، خون کو الگ کیا، بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، مزقہن کا لفظ استعمال کیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس کو۔ اور اس کے بعد پھر تمام جو ہے پرندوں کے اجزاء کو اور ان کے پارٹس کو ملا دیا، آپس میں ملا دیا، اور ملانے کے بعد پھر اللہ کے حکم سے جو ہے پہاڑ پر رکھا۔ اب تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ وہ 4 پہاڑ بھی اس کی بات آئی ہے، یا 7 پہاڑ کی بھی بات آئی ہے۔ بہرحال ان تمام اجزاء کو، ان پارٹس کو جانوروں کے یعنی جانوروں کے اور پرندوں کے الگ الگ جگہوں پر جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ ابراہیم اب ان کو بلاؤ۔ تو چنانچہ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بلایا۔ جیسے ہی بلایا تو کیا دیکھتے، اللہ کی قدرت دیکھیں کہ فرماتے ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ دیکھنے لگے کہ پر سے جڑنے لگا، خون سے جڑنے لگا، اور گوشت سے جڑنے لگا، اور پھر اس کے بعد جو دیگر جو اجزاء اور پارٹس تھے پرندوں کے، وہ سب اپنے آپ اپنے اس کو جو ہے لگنے لگے، جڑنے لگے، اور پھر اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ سارے پرندے اپنی اپنی جگہ پر تیار ہو گئے، بالکل پرندوں کی شکل میں جو ہے تیار ہو گئے۔ اور اس میں ایک چیز یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تمام کے سروں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں رکھا۔ پھر جب پرندے تیار ہو گئے بن کر اللہ کے حکم سے، اور اللہ پاک نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پھر ہر پرندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ اس کا دھڑ آنے لگا، اور وہ اپنے سر کو لینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ پھر اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کرتے تھے کہ جو ہے مثال کے طور پر ایک پرندے کا سر دوسرے پرندے کو دیتے تھے تو وہ لینے سے انکار کر دیتا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت دیکھیں آپ، لینے سے انکار کر دیتا تھا۔ چنانچہ پھر وہ ہر ایک کا سر دے دیا، تو پھر وہ اپنے سر کے ساتھ، اپنے دھڑ کے ساتھ بالکل اللہ کی قدرت کی بنا پر وہ چلنے اور بھاگنے اور دوڑنے لگے۔ تو یہ ہے کہ اللہ پاک کی صفت بیان فرمائے کہ وہ عزیز ہے، یعنی ایسا عزیز، ایسا یہ زبردست طاقت اور قوت والا ہے کہ اس پر کسی کو غلبہ حاصل نہیں ہے، اور اس کو کوئی چیز کسی کام کے کرنے سے روکتی نہیں ہے۔ تو یہاں پر احیاء موتا کا تذکرہ کیا گیا۔ تو یہ خوبصورت مثال اور خوبصورت انداز جو ہے بتایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے، آپ کے ذریعے کہ اللہ پاک مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا۔ تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ مردے زندہ نہیں ہوں گے اور ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ ان کی خام خیالی ہے یا پھر ان کی غلط فہمی ہے۔ تو اس لیے اس کو درست کرنا چاہیے، اور اس کو یعنی اللہ پر یقین کامل رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک ہی ٹھکانہ ہمارے لیے، ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ ہے۔